گزشتہ جمعہ سورہ فرقان کی آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ کے خاص بندے خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے اس پر بات ہوئی ہے کہ عباد الرحمن کمانے میں بھی حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، پھر خرچ کرنے میں بھی اس کی تمیز رکھتے ہیں۔ اور عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادت اللہ یہ ہے کہ حلال کی کمائی کو اللہ تعالیٰ حرام جگہ پر لگنے نہیں دیتے، الا یہ کہ کسی کا بہت بڑا جرم ہو، ورنہ عام عادت یہی ہے۔ اور حرام کی کمائی کسی خیر کے کام میں اللہ تعالیٰ لگنے نہیں دیتے، الا یہ کہ کسی بندے کی بہت بڑی نیکی ہو جس کی وجہ سے اس کے مصارف تبدیل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت والا معاملہ ہوتا ہے، بندے کو نوازا جاتا ہے، تو اگر اس کا دل سیدھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف موڑتے ہیں۔ حضرت صعصعۃ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب ایمان لائے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی پہلے کی ہماری نیکی ایسی ہے کہ جس سے ہم نے معاشرے سے فساد ختم کیا، کسی خیر کے کام کو انجام دیا، تو اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے، کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایمان نہیں لایا تھا، میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں، بہت قیمتی اونٹنیاں تھیں۔ میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک جگہ دیکھا جھگی ہے، اور اس جھگی کے قریب میری دونوں اونٹنیاں وہ بندھی ہوئی ہیں۔ میں نے مالک سے کہا کہ یہ تو میری اونٹنیاں ہیں۔ اس نے کہا یہ تو گھومتے پھرتے آ گئی ہیں، آپ کی ہیں تو آپ لے جائیں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس بوڑھے نے کہا کہ اگر لڑکا ہے تو ہمارا نام روشن کرے گا، اگر لڑکی ہے تو اس کو دفن کرنے کی تیاری کرو، اس کو ہم دفن کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ہم داماد کا عار اور اس کے سامنے گردن جھکانے کا کام نہیں کر سکتے۔ عرب میں بہت سارے قبائل یہ کام کرتے تھے، بچی پیدا ہوئی اس کو زندہ درگور کر دیا۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے ہم یہی کرتے ہیں، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم نام روشن کرنے کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ آج لبرل قسم کی عورتیں باہر نکلتی ہیں روڈوں پر بینر لے کر، ہمارے حقوق دو۔ اسلام نے آ کر عورت کی زندگی بچائی ہے، ان کو عزت دی ہے، شرف دیا ہے، ماں ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہے، بہن ہے، وہ بندے کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ زندگی میں کبھی پریشانی کی حالت میں لوٹ کر آ جاتی ہے تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ بندہ اگر اپنی بیٹی کو دوبارہ لوٹ کر آنے والی کو سنبھال لیتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بیوی کا مقام دے دیا گیا ہے، اس کی اپنی فضیلت اور شرف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس بچی کو دفن نہ کریں، آپ اسے مجھے دے دیں اور میں آپ کو 2 اونٹنیاں جو یہ کھڑی ہوئی ہیں یہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ تو اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں پالوں گا ان کو، بچی کو۔ اس نے کہا نہیں 2 نہیں 3 اونٹنیاں، یہ جو تیسری جس پر آئے ہو اس کو بھی چھوڑ کر جاؤ۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آپ تیسری بھی لیں، میرے ساتھ بندہ بھیجیں اور مجھے چھوڑ کر آئے اور اونٹنی واپسی میں لیتا ہوا آ جائے۔ کہتے میں نے بچی اٹھائی، گھر لے آیا، میں نے اپنی باندھی کو دی، میں نے کہا اس کو آپ پالیں پوسیں۔ اس نے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے اس کا ایسا چسکا لگا کہ میں قبائل میں لڑکیاں تلاش کرنے لگ گیا، کہ جو بندہ زندہ درگور کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو میں اس کو جا کر 3 اونٹنیاں دیتا اور بچی کو لے آتا۔
اور اس طرح میں نے 360 بچیاں اپنے پاس جمع کی، جن کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دل میں حرص اور طمع کے ان کو اپنے گھر کا کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی نیکی بھی ہوگی؟ یہ میری نیکی شمار ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر رونے لگے، فرمایا اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا تمہیں اجر ملے گا، کہ ایک جاہلیت کی رسم بد ہے، اس پر نکیر کی، اس کو توڑا اور اپنے دور میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ انسان کی فطرت کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں جب اللہ کی طرف سے اس کے لیے مالی طور پر وسعت ہوتی ہے، لیکن شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، انسان کو بخل کی طرف مائل کرتا ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا، خود کیا کرو گے، تمہارے تو حالات بدل جائیں گے، ایسا کر لو تو بچ جاؤ گے۔ تو وہ وصف سخا سے ہٹا کر انسان کو بخل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر صدقہ کرو گے، مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا وعدہ ہے، اب جو جس راستے کی طرف چل پڑے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مالی وسعت دیتے ہیں تو کچھ حقوق بندے کی ذات کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے حقوق ہیں جو اس کے متعلقہ افراد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جن کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو نوازا جائے تو اپنی خوراک پر توجہ دے، کھانا پینا اپنا عمدہ رکھے، اور عمدہ رکھنے سے مراد برگر اور پیزے نہیں ہیں، وہ چیزیں جو جسم کو قوت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، انبیاء کی خوراک کا حصہ رہی ہیں، ان چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے۔